बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 8 जुलाई 2026 बुध का दिन पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त बहुत बड़ा भंचाल मचा हुआ है और सूरत हाल अपने ख़तरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। अगर यूँ कहूँ कि सुपर ओवर का खेल है तो कहना गलत नहीं होगा। आज की सबसे बड़ी खबर पर हम बात करेंगे। पाक फौज के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बड़ा हुक्म जो है वो जारी हो गया है। फौज क्या करने जा रही है, फील्ड मार्शल साहब क्या करने जा रहे हैं, और डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बाज़ाब्ता तौर पर आज तबले जंग बजाकर रख दिया है। सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है। इस वक्त रावलपिंडी में क्या सोचा जा रहा है, रावलपिंडी क्या करने जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। और फिर दूसरी जानिब रजा डार, जिनको आज अदालत में पेश किया जाता है, जिनसे स्कैंडल सामने आता है, आज पहली मर्तबा रजा डार की तस्वीर लीक हो गई है। मैं स्क्रीन पर आपके सामने वो तस्वीर चलवा दूंगा। रजा डार कौन है, पहली मर्तबा सामने आया, क्योंकि बहुत सारी तस्वीर चल रही थी कि ये रजा डार है, ये रजा डार है, लेकिन वो हसनैन डार हैं, उनके दूसरे बेटे थे। रजा डार की तस्वीर आज सामने आई है। किसने लीक की है, क्यों लीक की है, वजह क्या है, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी, आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, अपने फीडबैक से हमें आगाह किया करें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो एक मर्तबा फिर से एक बड़ी जंग के सायरन बज उठे हैं। अकल होता यह है कि अमेरिका की जानिब से अलसुम ईरान पर बहुत बड़े हमले किए जाते हैं और मशरिक वुस्ता में एक बड़ी जंग जो है वो सर उठाने लगी है। अमेरिका ने ईरान के मुतअद्दिद जनूबी साहिली शहरों पर और वहां पर शदीद बमबारी की है, फजाई हमले किए हैं और 80 से ज्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया है, जिसमें ईरान के डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नकारा किया गया और ईरानी मीडिया की तरफ से इस खबर की तस्दीक की जा रही है। यहां तक कि खारिज जजीरा और आबनाए हरमुज पर भी अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले हुए हैं। और अब जो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका ने ईरानी तेल पर दोबारा पाबंदियां आयद करते हुए तेल की फरोख्त की इजाजत का लाइसेंस मंसूख कर दिया है। यानी कि ईरान पर अब दोबारा से पाबंदियां लग गई हैं। और जो स्विट्जरलैंड का मुआहिदा हुआ था, उसमें अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने की इजाजत दी थी, 21 अगस्त तक की इजाजत थी। उसके बाद मुआहिदा रीन्यू होना था, लेकिन उससे पहले ही ये एक बहुत बड़ी जंग जो है वो छिड़ गई है। और फिर इसके बदले में ईरान ने भी अमेरिका के मिडल ईस्ट में जितने भी एसेट्स थे उनको निशाना बनाया, कुवैत को निशाना बनाया और दीगर ममालिक को भी इसमें निशाना बनाया गया है। और एक अमेरिकी एहलकार ने यह वाज़ेह किया कि इस हालिया तनाव और कशीदगी के बावजूद अमेरिकी मुज़ाकरातकार एक हतमी और जामे मुआहिदे तक पहुंचने के लिए नेक नीति के साथ ईरान से बातचीत जारी रखे हुए हैं। अब अमेरिका ये प्रेशर टैक्टिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका ईरान को दबाव में लाना चाहता है, अपनी मर्जी के फैसले करना चाहता है। और आलमी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स, उनकी जानिब से यह रिपोर्ट किया गया कि गुज़िश्ता माह वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान होने वाले मुआहिदे के बाद तेल की कीमतों में तेजी से कमी आ रही थी, लेकिन अब जो रुझान है वो उलट चुका है। यानी कि तेल की कीमतें जो हैं वो तेजी से बढ़ना शुरू हो गई हैं। अमेरिकी पाबंदियां दोबारा नाफिज होने के ऐलान के साथ ही आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 5% से ज्यादा बढ़ गई हैं। यानी क्या हो सकता है कि पाकिस्तान में भी अगले जुमे तेल की कीमतें जो हैं उनको आगे कर दिया जाए, उसको बढ़ा दिया जाए। तो ये सूरत हाल बड़ी इस वक्त खौफनाक होती हुई दिखाई दे रही है। बरतानवी बहरिया से मुंसलिक सिक्योरिटी एजेंसी UKMTO, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि हालिया दिनों में आबनाए हरमस और उसके करीबी समुद्री इलाकों में 3 ऑयल टैंकर्स को नामालूम मिसाइलों और गोलों से निशाना बनाया गया। इन हमलों के बाद तेहरान हुकूमत की तरफ से फौरी तौर पर कोई बाकायदा तबसरा सामने नहीं आया। अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने इनको निशाना बनाया है और न ही किसी ग्रुप ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। मुबसरीन का यह कहना है कि इन बहरी हमलों और उसके जवाब में अमेरिकी तदीबी कार्रवाइयों ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सफारती फहाम व तफहीम को हिलाकर रख दिया है और खदशा बढ़ गया है कि दोनों अतराफ से मजीद जवाबी इक़दामात एक वसीतर मुआहिदे के लिए जारी मुज़ाकरात को पटरी से उतार सकते हैं। और आज रात अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ऐलान हो गया कि हो सकता है कि आज हम ईरान को निशाना बनाएं। तो एक तरफ तो अमेरिका और ईरान की एक जंग जो है वो मजीद छिड़ गई है और ईरान ने भी जो है वो अब तेल छिड़का है और अमेरिका जो है वो तो उसको कैश करना चाहता है। इसराइल चाहता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी ना हो ताकि वो अपने मुआहिदे जो हैं उसको पूरा कर ले। अब देखते हैं कि अगले 24 घंटों में इस हवाले से क्या जो है पेशरफ्त है वो होती है। तो दूसरी जानिब पाक फौज के सबर का पैमाना जनाब लबरेज हो गया और DG ISPR ने तबले जंग बजा दिए। सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है। और फिर टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट के रजा डार, इसहाक डार के नवाज से आज उनकी पहली मर्तबा मीडिया के ऊपर तस्वीर लीक हो गई है।
یہ اس وقت ہو رہا ہے کہ جب ان کی میڈیا ایکسس نہیں ہے. آج ان کو عدالت کے اندر پیش تو کیا گیا لیکن میڈیا ایکسس نہیں تھی, صحافیوں کو وہاں پر پہنچنے نہیں دیا گیا کیونکہ طاقتوروں کے بیٹے ہیں. شریف خاندان اس وقت حکومت کے اندر ہے, پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے اور وفاق میں ان کی حکومت ہے, اسحاق ڈار ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, وزیر خارجہ ملک کے. تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. پاکستان میں دو قومی نظریہ یعنی کہ امیر کا پاکستان اور ہے, غریب کا پاکستان اور ہے. یہاں پر سی سی ڈی جو ہے اگر کوئی غریب آدمی ہوتا تو ان کے نیفے میں پستول ٹل چکی ہوتی, لیکن ڈار فیملی نے, شریف خاندان نے اس کیس کے اندر سی سی ڈی کے نیفے میں بندوق چلا دی ہے. اب اس کے بعد آپ ٹیکا لگانا چاہتے ہیں تو لگا دیں, 100 بار لگائیں. لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ رضا ڈار جو ہے ماسک پہن کر آتے ہیں, میں اس طرف آتا ہوں, ان کی تصویر بھی آپ کے سامنے چلواتا ہوں, آپ صبر رکھیں, ویٹ کریں تھوڑا سا. لیکن میں خبر ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی اور ٹائمنگز بڑی عام. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سب اچھے کی رپورٹ نہیں ہے, اور اس کے بعد میں رضا ڈار کا جو سکینڈل ہے اس پر بات کرتا ہوں. جناب, آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں 4 روز میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے, یہ سب ہندوستان کروا رہا ہے. بلوچستان کی سیکورٹی صورتحال پر میڈیا بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ 4 روز کے دوران بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں. فتح الخارج نے ہنہ اڑک کے مقام پر معصوم لوگوں پر حملہ کیا. دہشت گردوں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے مظلوم شہریوں کو نشانہ بنایا ہے. ان حملوں میں مجموعی طور پر 4 عام شہری شہید ہوئے. زیارت میں بھی 19 اہلکاروں کو جو ہے وہ پہلے اغوا کیا گیا اور 9 کو شہید کر دیا گیا. اور جو تصاویر, جو ویژل وہاں سے سامنے آ رہے ہیں, میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے میں آپ کے سامنے چلا سکوں. یعنی کہ اس قدر سیکورٹی صورتحال خراب ہے کہ ریاستی ریٹ وہاں پر برقرار نہیں ہے. اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی تمام بڑی لیڈرشپ جو ہے وہ آج بلوچستان کے اندر موجود ہوتی, لیکن کوئی ابھی تک بلوچستان نہیں پہنچا. کوئی بھی ابھی تک بلوچستان نہیں پہنچا. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کیا کر رہے ہیں, ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کیا کر رہے ہیں, کور کمانڈر کوئٹہ کہاں پر ہے. سوالات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے سیکورٹی پرسنل اپنی جانیں دے رہے ہیں, ہماری فوج کے جوان جو ہیں اپنی جان دے رہے ہیں, لیکن دہشت گردوں کے پنجے وہاں پر اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو وہاں سے نکال نہیں سکتے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بتایا کہ زیارت میں پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا, جہاں پولیس اہلکاروں نے دلیری سے لڑتے ہوئے پہلے ہی دن 15 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا. اور زیارت میں 6 جولائی سے دہشت گردوں کے خلاف مقابلہ چل رہا تھا. دہشت گردوں نے مزید 18 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا اور ایک دن کے اندر 9 اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اور اب شہید اہلکاروں کی تعداد 27 ہو گئی ہے. خارجیوں کے خلاف آپریشن جو ہے وہ اب بھی جاری ہے. دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا کہ 4 دنوں کے اندر سیکورٹی فورسز نے کارروائیاں کی ہیں اور مجموعی طور پر 54 دہشت گرد جو ہیں وہ مار دیے ہیں. اور اس کے علاوہ 27 پولیس اہلکار اور 11 فوجی جوان وہ جامع شہادت انہوں نے نوش کیا ہے. اور انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بھی بات کی ہے کہ یہ سب ہندوستان کروا رہا ہے. دشمن ملک پاکستان اور بالخصوص بلوچستان کی امن کو نشانہ بنانے کے لیے فتح الخارج کے دہشت گردوں کو استعمال کر رہے ہیں. یہ بڑا واضح طور پر آج بتا دیا گیا اور بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس سیکورٹی کے اوپر. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ پروفیشنل کام تھا کہ قوم کو آ کر بتاتے, اور آج انہوں نے پروفیشنل پریس کانفرنس کی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈرا سکے. دہشت گردوں کو ہر جگہ نشانہ بنائیں گے, ہمیں ہر صورت کامیابی حاصل ہوگی, ہم حق پر ہیں, دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نیچا نہیں دکھا سکتی. تو یہ بڑا پیغام ہے اسرائیل کے لیے, امریکہ کے لیے, بھارت کے لیے, جو پاکستان کے امن کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو گوادر ہے بلوچستان کا, یہ پاکستان کا دل ہے, یہ پاکستان کے لیے اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور گوادر پورٹ اگر بن جائے تو دنیا کے اندر دبئی بند ہو جائے گا. دنیا کی بڑی بڑی جو تفریح کی جگہ بنی ہوئی ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں, یعنی کہ ترکی جاتے ہیں, باکو جاتے ہیں, دبئی جاتے ہیں, ان کے بیچز کو انجوائے کرتے ہیں. دنیا بھر کے لوگ جو ہیں وہ ممالک سے لوگ آتے ہیں دبئی کے اندر. اگر گوادر بن جائے تو پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہب بن جائے گا, پاکستان اکنامکلی بڑا مضبوط ہو جائے گا. تو گوادر سے جو امریکہ ہے اس کا 40% تیل گزرتا ہے, اور چائنا سی پیک کو بنا رہا ہے. تو امریکہ چاہتا ہے کہ سی پیک چائنا نہ بنائے, اور اس کو روکنے کے لیے سارا کچھ کروایا جاتا ہے تاکہ چائنا یہاں پر اپنے پنجے نہ گاڑے اور امریکہ کو ٹف ٹائم نہ دے سکے. تو صورتحال بڑی امپورٹنٹ ہے. تو پاکستان واضح طور پر آج بتا چکا ہے کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈرا سکے اور ہمیں دھمکا سکے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بتا دیا کہ آپریشن جاری ہے, دہشت گردوں کی ریٹ وہاں پر جو مضبوط ہو رہی ہے, اب ہم ان کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں, اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ واضح طور پر میسج جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس سے بتا دیا گیا. تو سب اچھے کی رپورٹ نہیں ہے بلوچستان سے, اور اب صورتحال بڑی خوفناک اطلاعات وہاں سے سامنے آ رہی ہیں. ابھی ہم اس کو کراس ویریفائی کر رہے ہیں, جیسی خبریں ہمارے تک پہنچیں گی
ہم آپ تک بھی پہنچائیں گے۔ اور دوسری جانب رضا کی تصویر سامنے آئی ہے، آج وہ عدالت کے اندر پیش ہوتے ہیں۔ یہ تصویر آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھیں، یہ تصویر جو ہے جس میں انہوں نے بلیک کیپ پہنی ہوئی ہے اور بغیر گلاسز کے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ یہ رضا ڈار ہیں، یہ رضا ڈار ہیں، یہ کورٹ آرڈر ہے، یہ آرڈر آف دی ڈے جج صاحب نے یہاں پر تصویر لگائی ہے۔ کیونکہ آج بتایا گیا تھا کہ کورٹ روم کے اندر جج نے رضا ڈار کو کہا کہ آپ ماسک اتاریں، اور اس کے کہنے پر رضا ڈار نے اپنا ماسک اس تصویر کے اندر اتارا ہوا ہے، اور اس تصویر کو آج کورٹ آرڈر میں لگا دیا گیا۔ یعنی کہ میڈیا میں تو تصویر سامنے نہیں آ پا رہی تھی، اور پولیس بڑا پروٹوکول دے رہی تھی، ان مجرموں کو بڑا پروٹیکٹ کر رہی تھی، لیکن آج جج صاحب نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا، اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی تصویر جو ہے وہ کورٹ آرڈر کے اندر جو ہے وہ بھی لگا دی ہے، تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ رضا ڈار کا یہ چہرہ ہے، اس کو آج ایکسپوز کیا گیا ہے۔ اور ملزم رضا ڈار نے آج گہرے پیلے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، سر پر ٹوپی اور چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا۔ عدالتی حکم پر رضا ڈار نے کمرہ عدالت میں ماسک اتار کر شناخت کروائی ہے۔ تو یہ بتایا گیا، یہ محمد اشفاق ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی جانب سے رپورٹ کیا گیا، لیکن اس تصویر کے اندر جو کورٹ آرڈر ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ٹی شرٹ کے اندر ہے، گہرے پیلے رنگ کی ٹی شرٹ ضرور لگ رہی ہے، لیکن یہ شلوار قمیض نہیں ہے۔ تو یہ تصویر جو ہے وہ کورٹ آرڈر سے میں لے کر آیا ہوں، اور طارق متین صاحب نے بھی اس کو چلوایا، تو نظر آتا ہے کہ رضا ڈار جو ہیں وہ مبینہ طور پر یہ بتائے جا رہے ہیں۔ تو یہ اب تک کی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنا۔ کے بعد پاکستان زندہ باد۔